قرآن ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے جو انسان سے باتیں کرتی ہے، یقین کرو، باخودہ قرآن باتیں کرتا ہے۔ میں اس میں قرآن میں ایک آیت لکھی جو مجھے اس آیت پہ وہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں ایک پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ اب ہدایت دینا سمجھ آ گیا، گمراہ کیا چیز ہے؟ میں کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق سچ ہے، مگر گمراہی کیسے؟ تو پھر مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے 2-3-4 دن پہلے ایک مفتی صاحب نے ایک بات کہی، تو اس سے مجھے یہ ساری آگے بات سمجھ آ گئی، گمراہ کیسے کرتا ہے قرآن۔ انہوں نے کہا کہ آدمی قرآن کو جس نیت سے پڑھے گا نا، جس نیت سے پڑھے گا، جو کھولے گا اس کو، تو جب یہ اس ایک نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے، تو قرآن اس کو اپنی ساری وہ آیتیں پیش کر دے گا جو ہدایت والی ہیں۔ اور اگر یہ اس کو یہ سوچ کے کھولا نا اس کے کہ ان سے پتہ کرنا کہ غلطی کیڑی ہے، کہاں فلاز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ آیتیں کر دے گا جو اس کو اور گمراہ کر دے گی۔ اب یہ بات سمجھنی آسان ہوگی گوگل سے، گوگل اور یہ فیس بک اور کیا ہوتا ہے یوٹیوب وغیرہ کھول لیں نا اگر آپ، تو جس آدمی نے گانے دیکھنے ہیں نا، جو گانا دیکھتا ہے تو اس کے آگے سارے گانے آ جاتے ہیں نا، آ جاتے ہیں سارے گانے آ جاتے ہیں۔ جس نے بیان سننا ہو، جو بیان سنتا ہے اس کے آگے سارے، وہ کون بھیجتا ہے بیان آگے؟ وہ گانے کون بھیجتا ہے؟ وہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ گوگل کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن نہیں کر سکتا۔ جس نیت سے آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن وہ اس نیت پہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ کئی لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی نیت ہی وہ تھی کہ جی اس میں میں نے خامیاں ڈھونڈنی ہیں، تو انہوں نے کہا لوگ تمہیں خامیاں دکھا دیتے ہیں۔